اور پربرکت کتاب دا 26-12 پارے دا رکوع 12واں سورہ دا نام سورۃ الفتح اور سورہ دا چوتھا رکوع ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا دی اندر کسی بھی استاد دی کامیابی دا معیار کی ہوندا ہے؟ دنیا دی اندر ایک استاد ہے، او دے کول 1,44,000 کمو پیش شاگرد داخل ہوئے۔ 23 سال تک اس استاد نے محنت کی، 23 سالوں تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ 3 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ یہ اندر استاد کا ادب و احترام ہے، وہ کامیابی ہے کہ انہیں شاگرداں نے داخلہ لیا تے پاس کنے ہوئے؟ بس 3 ہی ہوئے۔ ایسے استاد کو کوئی کامیاب استاد سمجھے گا؟ اس تو علاوہ شاگرداں دی کامیابی کدی کامیابی ہوندی ہے تے شاگرداں دی ناکامی استاد دی ناکامی۔ عام طور تے جو دنیا اندر دستور طریقہ پایا جا رہا ہے، میں وہی گل کر رہا تے ہن کوئی بندہ ہے کہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد 3 صحابہ ہی بس، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، بعض حضرت علی نو بھی نہیں لکھتے، وہ حضرت ابو ذر غفاری لکھتے ہیں کہ یہ 3 صحابہ اسلام دے قائم رہے، باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے سن۔ دسو یہ 3 صحابہ جڑے اسلام دے رہے نے تے پوری اسلام اندر جڑی روایات نے اسلام دے حوالے دے نال تے پھر قبول کنہاں دیاں ہون گیاں جی؟ انہاں 3 دیاں ہی۔ اور جڑا بندہ مرتد ہو جائے گا، وہ کوئی روایت قبول کی جائے گی؟ وہ کوئی روایت منی جائے گی؟ وہ کوئی گل منی جائے گی؟ اور جدا اسلام ہی نہیں منیا جانا، وہ روایت منی جائے گی؟ لمحہ فکری آئے تمام مسلمانوں واسطے کہ اس طریقے نال نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نہ 23 سالوں تو بعد اسلام دے نہیں رہے۔ اور میرے ویر، اسلام دی تاریخ چوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتا جائے اسلام پھر بھی دی تاریخ نامکمل ہے۔ حضرت عمر کرتا جائے رضی اللہ عنہ تو کوئی بندہ اسلام کی تاریخ مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ 1-2 صحابہ کرتا جائے تو اسلام کی تاریخ نامکمل، تو جتنے انہوں کرتا جائے اصل اندر اسلام نو بدنام کرنے واسطے، اسلام دیا بنیاداں نو ہلان دے واسطے غیر مسلمان نے، یہودیاں نے، عیسائیاں نے پروپوگنڈا کیتا ہے۔ جڑے اسلام دے گواہ نے، عینی گواہ، وہ کسی بھی چیز کا جڑا کوئی بندہ عینی گواہ ہے وہ دے اتنے جڑا ہو جائے گی، وہی صحیح تسلیم نہیں کیتا جائے گا، تو جس چیز کے وہ گواہ ہون گے وہ کوئی وقت رہ جائے گی۔ وہ کسی بھی واقعے کے جڑے گواہ نے وہی مکر جان تو واقعے کے پلے کوئی چیز رہ جائے گی؟ دنیاوی اعتبار نال بھی وہ کوئی بھی چیز ہے وہ گواہ ہی نہیں ٹھیک ہے۔ کہ اسلام دے گواہ کون نے؟ عینی گواہ، نبی پاک دی نبوت دے عینی گواہ کون نے؟ رب دا قرآن ہے، یہ گواہ کون نے؟ انہوں اس قرآن مجید لکھن والے، انہوں جمع کرنے والے، انہوں یاد کرنے والے، انہوں سڑکیں پہنچان والے جی وہی نہیں ٹھیک ہے کہ باقی اسلام دے پلے کوئی چیز رہ جائے گی؟ کہڑے اسلام دے تسی عمل کرو گے؟ میں پچھلے جمعے بھی گل کی سی نا، دنیا دا کوئی بھی بڑے تو بڑا ذاکر یہ جی گل کی سی، این سامنے گل سی آخری خطبے دے اندر،
کوئی بندہ بھی صحابہ کرام تو بغیر اہل بیت دی عظمت بیان نہیں کر سکتا، شان علی بیان نہیں کر رہا، حسن حسین رضی اللہ عنہ بیان، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ دی شان بیان نہیں کر سکتے، کوئی کر کے ہوئے سا۔ وہ جنہیں بھی احادیث نے انہوں نے بیان کرنے والے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یا نبی دی ازواج نے، ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جیڑی آیت میں تہاڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر یہ بات بیان کیتی ہے کہ دعویٰ پیش کیتا اللہ پاک نے۔ پھر ایک اور گل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے رسول نے یہ سب تو پہلا دعویٰ کیدا ہے؟ ساڈا دعویٰ ہے، یہ اللہ پاک دا دعویٰ ہے، یہ تھوڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے دعویٰ کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، تے جس قدر دعویٰ اہم ہوئے دلیل بھی تے گواہ بھی اہم ہوندے نے۔ یہ بھی گل مسلمہ ہے، پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی اصول ہے کہ جس قدر دعویٰ کوئی بندہ کرنے والا کرتا ہے وہ بڑا اہم ہے، تو دے گواہ بھی اہم ہون گے، دلیل بھی۔ دعویٰ بڑا وڈا بندہ کرے دلیل پلے نہ ہون، وہ دے دعوے نو کوئی بھی دنیا دی عدالت تسلیم کرے گی؟ نہیں تسلیم کرے گی۔ اللہ پاک نے دعویٰ پیش کیتا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، کائنات دی لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اللہ پاک نے دعویٰ پیش کیتا ہے کائنات دی اندر۔ دعویٰ کرنے والے کون؟ اللہ پاک دی ذات۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ کائنات لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار، اور جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے، جڑے انہاں دے ساتھی نے، والذین معه جڑے اس پیغمبر دے ساتھی نے، اشداء علی الکفار وہ کافراں دے بڑے ہی سخت نے، رحماء بینہم اور آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، تراہم رکعا سجدا یبتغونا، اے میرے پیغمبر تسی انہاں نو ویکھو گے رکوع دی حالت دی اندر، سجدے دی حالت دی اندر، یبتغونا رب العالمین پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ والذین معه جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے، اشداء علی الکفار وہ کافراں تے بڑے سخت نے، آپس اندر بڑے نرم دل نے۔ وہ میرے ویر رب دے قرآن دی گل منے گا کہ تاریخ دی گل منے گا، رب دے قرآن دی گل منے گا کہ آسماناں نگاراں دی گل منے گا، رب دے قرآن دی گل منے گا کہ کائنات دے جھوٹے مورخین دی بات منے گا۔ رب العالمین ایک پاسے فرما رہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تاریخ جیڑی ہے وہ یہ بات بیان کرے اونا دے اندر نفرتاں سن، اونا دے اندر دشمنیاں سن، اونا دے اندر بغض و کینہ سی، اونا دلان دے اندر حسد سی۔ او میرے ویر دستے سی رب دا قرآن منے گا کہ تاریخ منے گا، رب دا قرآن منے گا کہ حذاکت دی بات منے گا، رب دا قرآن منے گا کسی نام نہاد مولوی دی بات نو منے گا، رب دا قرآن منے گا کہ دنیا دی کتاباں نو منے گا۔ تمام مسلمانہ دے اس گل تے اتفاق ہے، رب دا قرآن ایسی کتاب ہے جدی اندر ذرا برابر
برابر بھی کوئی شک کو نہیں۔ او میرے ویر جڑی تاریخ رب دے قرآن نال ٹکرا جائے میں اس تاریخ نو نہیں ماندا، جس صداقت دی بات رب دے قرآن نال ٹکرا جائے میں او دی بات نہیں ماندا۔ او پوری کائنات دے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، پوری کائنات دے لوگاں دی بات غلط ہو سکتی ہے، رب دے قرآن دی بات غلط نہیں ہو سکتی، مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس اندر بڑے نرم دل نے، تراہم رکان سجدًا یبتغون، دنیا والے کہندے نے، دنیا دے نام نہاد بے ایمان لوگ کہندے نے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے کلمہ پڑھیا سی، حکومت دے واسطے پڑھیا سی، دنیا دے واسطے پڑھیا سی، دنیا دے مال و منال واسطے پڑھیا سی۔ او میرے ویر آتے صحیح نا رب دے کولوں پوچھ لئیے انہوں نے کلمہ کیوں پڑھیا سی، انہوں نے گردناں کیوں کٹوائیاں سن، انہوں نے بچے کیوں یتیم ہو گئے سن، انہوں نے کاروبار کیوں چھڑیا سی۔ اللہ تو ہی دسنا، پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے زبان تان کرنے والے، زبان درازی کرنے والے ایسیاں باتاں کر رہے ہیں، تو ہی دسنا پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ کیسے سن۔ رب العالمین فرماندے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے سارے کم کی تنکا دے واسطے یبتغون تلاش کردے سن اللہ دا فضل، اللہ دی خوشنودی۔ رب العالمین فرماندے نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے میرے سونیا تو انہوں نے چہریاں تے سجدیاں دے نشان دیکھیں گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، رب العالمین فرمان دے نے انہاں دیاں صفتاں تورات اندر بھی موجود نے، انہاں دیاں صفتاں انجیل اندر بھی موجود نے۔ اللہ پاک فرمان نے کزارعین اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ رب العالمین فرمان دے زمین وچوں فصل اگدی ہے، کمپل اگدی ہے، زمین وچوں انگوریاں اگدیاں نے، چیزاں اگدیاں نے، جڑا کسان ہے نا انہوں ویکھ کے بڑے خوش ہوندا ہے۔ اور رب العالمین فرماندے نے کسان اپنی فصل نوں ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہے۔ رب العالمین فرما رہے نے پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ نوں ویکھ کے رب العالمین خوش ہوندے نے لیغیظ بہم الکفار، جڑے کافر نے نبی دے صحابہ نوں ویکھ کے غصے دے اندر آ جاندے نے۔ جڑا بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دے بارے دل اندر بغض رکھدا ہے، دل اندر کینہ رکھدا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی صداقت نوں نہیں ماندا، حضرت عمر دی عدالت نوں نہیں ماندا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی حیا نوں نہیں ماندا، انہاں دی سخاوت نوں نہیں ماندا، علی دی شجاعت نوں نہیں ماندا۔ او میرے ویر لیغیظ بہم الکفار، اے کافراں نوں گل چنگی نہیں لگدی، پیغمبر دے صحابہ کافراں نوں چنگے نہیں لگدے۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ اجرا عظیما۔ مالک کائنات فرما رہے ہیں انہاں لوکاں نوں یہ گل چنگی لگے دے پاوے نہ لگے، اللہ پاک فرماندے میں وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کنہاں نال؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہاں نے ایمان لیاندہ عمل چنگے کیتے انہاں دے واسطے مغفرۃ و اجرا عظیما، ان واسطے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ اے میرے مالکا دوسرا اعتراض اے لوگ اے پیدا کر دینے کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے جڑا کلمہ پڑھیا سی اتو تو پڑھیا سی وچوں کلمہ ہی نہیں سی پڑھیا۔ اللہ تو ہی دسنا پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ دا ایمان کیسا سی؟ مالک کائنات فرما دینے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں لوکاں دے دلاں دا امتحان لے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، رب العالمین فرما اللہ نے امتحان لیا ہے جڑا سارے دے دلاں نوں جاندا ہے۔ او رب فرما رہے میں دلاں دا امتحان لیا، اے میرے مالکا انہاں دے دل اندر کیڑی چیز نو پایا؟ دنیا دی ہرس نو پایا، دنیا دی ہوس نو پایا، دنیا دے مال و منال نو پایا، دنیا دی خواہشات نو پایا۔ اللہ تو انہاں دا امتحان لیا ہے، انہاں دل کیسے سن؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ممتحن، میں امتحان لینے والا پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ دا، پیغمبر مصطفیٰ دے شاگرداں دا، پیغمبر مصطفیٰ دے جانثاراں دا، پیغمبر مصطفیٰ دے وفاداراں دا، پیغمبر مصطفیٰ دے تابعداراں دا میں امتحان لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں امتحان لیا ہے قلوبہم وللتقوی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں دلاں اندر پرہیزگاری نو پایا، میں انہاں دلاں اندر تقوی نو پایا، انہاں دلاں دے اندر پرہیزگاری پائی۔ اے میرے مالکا ایڑے لوگ نے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دے بارے تان کر دینے، انہاں دلاں وچ ایمان نہیں سی، انہاں دلاں وچ آسی او سی، ایسیاں باتاں کر دے تو ہی دس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انج ہو سکدا ہی نہیں، اللہ کیوں نہیں ہو سکدا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حببا پسند کر لیا ہے الیکم الایمان، تاڑے واسطے پسند کر لیا، پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ واسطے پسند کر لیا کینو؟ ایمان نو وزینہ، اور مزین کر چھڑیا فی قلوبکم انہاں دے دلاں دے وچ، علا نہیں کیا اتے نہیں، دلاں دے اتے نہیں، فی قلوبکم انہاں دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر چھڑیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ پاک فرماتے ہیں ناپسند کر چھڑیا انہاں واسطے کفر نو نا پسند کیتا، فسوق نو نا پسند کیتا، والعصیان نافرمانی نو پسند کرتا۔ پیغمبر دے مصطفیٰ دے صحابہ کفر والے بھی نہیں سن، فسق والے بھی نہیں سن، عصیان والے بھی نہیں سن، اولئک اللہ تحت صحیح وہ ہے کی سن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ سارے لوگ اولئک یہ سارے هم الراشدون، اے ہدایت یافتہ سن۔ ہن کوئی کہے جی میں حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ راشد نہیں مانتا، میں حضرت عمر نو خلیفہ راشد نہیں مانتا، حضرت عثمان نو میں خلیفہ راشد نہیں مانتا، تو رب دے قرآن نو جڑا رب دے قرآن نو نہیں مانتا اسی دے ایمان نو منن واسطے تیار ہی نہیں۔ جڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا منکر ہے، انہاں دا ادب و احترام نہیں کردا، اور رب دے قرآن دا ادب و احترام نہیں کردا، جڑا رب دے قرآن دا ادب و احترام نہیں کردا ساڈے کول ادب دی امید نہ رکھے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ قوم نے رب العالمین فرمان لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے سونے قوم پتہ نہیں کیسی قوم ہے، ایک ہی ہو جی قوم ہے، حضرت
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دے سامنے انہیں سکے والد میدان دے اندر آندے نے بار بار دیکھ دے کی نے ایک بندہ سامنے آ رہا ہے، سامنے مقابلے دے اندر آ رہا ہے، دیکھیا کی ہے یہ مقابلے دے اندر آنے والا کون ہے، بار بار سامنے آ رہے ہیں، تلوار دے نال او دی گردن او دے تن نال جدا کر دیندے نے، آسمان نے فلک نے دیکھیا کی ہے کی نظارہ ویکھیا ہے جی زمین تے گردن پئی ہوئی انہاں سگائی باپ ہے۔ کون صحابہ؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، جنگ بدر دے اندر اس تو بعد انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے۔ ایک دن اپنے باپ نو کہنے لگے ابا جی کئی دفعہ تسی میری تلوار دے وار تھلے آئے سی جے، لیکن میں اپنا باپ سمجھ کے میں تانوں چھڑ دیتا سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے او میرے پتر تو تے باپ سمجھ کے مینوں چھڑ دیتا سی، قسم اس ذات دی تیرے ہاتھ وچ میری جان ہے، ایک دفعہ بھی تو میری تلوار دے وار تھلے آ جاندا اپنا بیٹا سمجھ کے میں معاف نہیں سی کر میں پیغمبر مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تان نال جدا کر دینی سی۔ اللہ پاک فرماتا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ پاک خود گواہی دے رہے نے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پیغمبر مصطفیٰ نو رب العالمین فرما رہے نے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو ایسی قوم پاویں تیری اللہ تے آخرت تے یقین رکھ دیئے، وہ ہو جے لوکاں نال محبت کرے جی اللہ دے رسول دی مخالفت کر دینے، پویں باپ ہی ہون، پویں بیٹے ہی ہون، پویں پرائی ہون، پویں خاندان ہی ہوئے۔ اللہ پاک نے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے میرے سونیا میں انہاں دے دلاں دے وچ ایمان نو لکھ چھڑیا ہے، انہاں دلاں اندر ایمان نو لکھ چھڑیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن، سونیا انہاں دی میں جبریل دے ذریعے اپنی اللہ مدد کر چھڑی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ۔ رب العالمین فرمانے دنیا اندر آ فلانی جماعت، آ فلان دی جماعت، آ فلان دی جماعت، آ فلان دی جماعت، رب العالمین فرماندے نے پیغمبر مصطفیٰ دے جڑے صحابہ نے اولئک حزب اللہ، او کائنات لوگو اے اللہ دی جماعت نے، اے میری جماعت نے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میری جماعت نے، کون؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ کرام، نبی کائنات علیہ السلام دے پروانے کون صحابہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے متعلق حضرت عمر کی فرمایا کر دے سن، ایک دن تے ایک رات مینوں دے دیو، عمر تے عمر دا پورا خاندان دی نیکیاں تسی لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارے کی فرمایا کر رہے سن، وہ میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا نیکیاں نالوں اگے ود جاواں، میں ود سکیا نہیں ود سکیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں تے حضرت ابوبکر صدیق تے نبی کائنات علیہ السلام آ رہے سا مسجد نبی دی اندر۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول جڑے نے نماز پڑھ رہے سن، پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیتا، پھر رب کو منگنا شروع کیتا، منگ دے جا رہے نے، پیغمبر مصطفیٰ پر یہ سن رہے نے، نبی پاک فرماتے ابو درداء ہور منگ رب عطا کر دے گا، ہور منگ رب عطا کر دے گا۔ جو کہہ رہے نے پیغمبر مصطفیٰ دی گل تے آمین کہہ رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں کہا صبح میں انہوں جا کے خوشخبری سنانی ہے، تینوں پتہ نہیں سی تو دعا منگن ڈیا سے نبی پاک آمین کہی جا رہے سن۔ اندر صبح دا ٹائم ہویا، میں کیا سوختی جانا ہے، پھر میں سوختی حضرت ابو درداء صحابی رسول دی طرف چلے جانا ہے۔ میں جروں نے بوئے لگے پہنچیا، میں ویکھنا کیا ابوبکر صدیق ادھروں باہر نکل دے نظر آ رہے نے، ادھروں باہر
نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ کون؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا میرے صحابہ میریاں بھی خواہشات نے۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، مینوں خوشبو بڑی پسند ہے، مینوں عورتاں نال ہمدردی کرنا بڑی پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے استغفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر مصطفیٰ جی جو تسی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، میری بھی بڑی خواہش ہے، میری بھی آرزوئاں نے، میری بھی خواہشاں نے۔ آقا فرماتا ہے صحیح نہ صدیق تیریاں کی خواہشاں نے؟ عرض کرتے ہیں میری خواہش کی ہے، میری خواہش کی ہے، پہلی خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری پہلی خواہش ہے اکھاں میری ہون چہرہ تاڈا ہوئے میں تکدا ہی رہاں۔ دوسری خواہش کی ہے این یکون ابنتی علی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہوئے بیوی تاڑی ہوئے۔ تیسری خواہش میری کی ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، کہ میں اپنا مال تاڑے قدمہ چ نشاور کر دواں۔ سونیا میری یہ خواہش ہے۔ او میرے ویر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسا کرانا ہے، کیہو جا کرانا ہے، کیہو جا کرانا ہے؟ مال بھی پیغمبر مصطفیٰ دے قدمہ تو نشاور کر چھڑیا ہے، اولاد بھی پیغمبر مصطفیٰ دے قدمہ تو نشاور کر چھڑیے۔ میں کیا سی تانوں پچھلے عجوبے کی گل کیتی سی، آئی حضرت ابوبکر صدیق خلافت لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق لے گئے، او لے گئے۔ میں کیا سی پوری دنیا دی اندر کوئی بھی مولوی ہے، کوئی بھی ذاکر ہے، وہ دسے دے صحیح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی نبی کو لیا کی ہے، پوری زندگی کی لیا ہے، دتا ہی ہے، مال دتا، بیٹی بھی دتی ہے۔ جنہوں ہجرت دا مقام آیا آپ دا بیٹا عبداللہ کھانا بچا رہا ہے، آپ دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کھانا تیار کر رہی ہے، آپ دا غلام فہرا اے خبراں مکے دیاں اتھوں تک پہنچا رہے نے، دتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، انہوں نے مقام بہت بلند ہے۔ علی رضی اللہ عنہ مقام ہی، نام بھی علی ہے، کردار بھی علی ہے، مقام بھی علی ہے ہی بلند ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کی کیتا ہے۔ بیٹی پیغمبر مصطفیٰ دتی، بیٹی دتی، گھر تربیت بھی پیغمبر مصطفیٰ نے کیتی، پرورش بھی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق دیواری ہے، بیٹی دتی ہے لئی، مال دتا ہے لیا نہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے ہر موقع تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفاداری دا ثبوت دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی جی گل کی تھی انفاق و مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہوئے میں تاڑے قدمہ تو نشاور کر دواں میرے ویر۔ میں عرض کر رہا، عرض کی تھی سونیا النظر الی وجہ رسول اللہ، میرے دل دی خواہش ہے چہرہ تاڑا ہوئے میں تک دے رواں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فاتح الباری اندر واقعہ ہے ہجرت بیان کر دے ہویا بیان کر دے نے، غار دی اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گو دی اندر نبی کائنات علیہ السلام آرام فرما رہے سن، گو دن آرام فرما رہے سن۔ جنہوں خواہش کی سی نا سونے میرا دل چاہتا ہے اکھاں میری ہون چہرہ تاڑا ہوئے میں تک دے رواں، وہ گل پوری ہو رہی ہے۔ ویہلا چہرہ پیغمبر مصطفیٰ دا اکھاں تیجن صدیق تو تک دے رہے تو ویہدا ہی رہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گو دی اندر پیغمبر مصطفیٰ دا چہرہ انج کھلن دیا سی جویں ریل وچ رب دا قرآن پھبدا ہے۔ بیٹی دی واری آئی، جو بیٹی دی واری آئی نبی کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وفات پا جاندے نے۔ آقا علیہ السلام پریشان نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کردے نے سونیا پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی دا نکاح تاڑے نال کر دینا آیا۔ کنی عمر سے نبی وسلم دی جو نکاح ہویا ہے 50 سال دی عمر سی نبی وسلم دی، جو روانگی ہوئی ہے 53 سال دی عمر سی۔ 53 سال کسی دی عمر ہوئے کوئی اپنی بیٹی انہوں دیندا ہے؟ جوان بیٹی
کوئی دیندا ہے 1000 مرتبہ لوگ سوچ دینے کہ 53 سال عمر تے کنے سال میری بیٹی زندگی بسر کرے گی، کنے سال رہے گی۔ نہیں بس 63 سال دی عمر وفات پا گئے۔ انہاں تو 48 سال امی عائشہ صدیقہ اس تو بعد زندہ رہیاں نے بیوگی دی زندگی بسر کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نہیں ویکھی، پیغمبر مصطفیٰ نو دیکھیا ہے۔ کون پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے نال محبت، آپ دے نال عقیدت، انہوں نے بھی اپنی بیٹی دا نکاح حضرت حفصہ دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا بیٹی دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کیتا ہے۔ کیڑا ایسا موقع جنوں بھی کوئی ایسی گل ہوئی ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہی فرمایا سونے اجازت دیو میں ایدی دھون ہی لا دوں۔ یہ محبت نہیں سی تو ہور کی سی؟ تسی بس اجازت دیو۔ عبداللہ بن عبید دی باری آئی، فرمایا سونے اجازت دیو میری گردن تن نالوں جدا کر دواں۔ حاتب بن ابی بلتہ دا واقعہ آیا، فرمایا سونے اجازت دیو میری گردن تن نالوں جدا کر دیواں۔ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا لوگو ابو بکر صدیق دی مثال بھی نبی نال ملتی ہے، عمر دی مثال بھی نبی نال ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملتی ہے۔ دونوں پیغمبر ہی بڑے نرم سن۔ ابو بکر صدیق تیری مثال ان نبیوں نے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبری جلالی طبیعت سن۔ عمر تیری مثال انہاں دونوں نبیوں نے ملتی ہے۔ اور میرے صدیق تیری نرمی بھی شریعت تو باہر نہیں جاندی، میری عمر تیری گرمی بھی شریعت تو باہر نہیں جاندی۔ دونوں دیا نرمیاں دونوں دیا گرمیاں شریعت دے پابند نے۔ کون نبی کائنات علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور میرے ویر روم نو فتح کرنے والے، ایران نو فتح کرنے والے، روم دا قاصد مدینہ المنورہ چایا نبی پاک دے صحابہ تے حالات ویکھن واسطے آ کے مدینے کہنے لگا تاڑے بادشاہ دا محل کتے ہے؟ انہوں نے کہا ساڑے بادشاہ دا کوئی محل نہیں ہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کتے پھر؟ انہوں نے کہا مسجد ہی ہون گے۔ جنہوں مسجد چایا دیکھدا کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرانے ایک پتھر رکھیا ہوا ہے، ننگی زمین تے آرام فرما رہے ہیں۔ تاریخی الفاظ بولے اس بندے نے کہ لگا عمر تو دنیا دے اندر انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، ایسے وجہ تو تے سکون دی نیند سویا ہوا ہے، سکون دی آرام دی نیند سویا ہوا ہے۔ ساڈے حکمران ظلم کر دینے انہوں سکون دی نیند نہیں آتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ اور میرے ویر 1,22,000 مربع میل تے اسلام دی حکومت قائم کرنے والے، روم نو فتح کرنے والے، ایران نو فتح کرنے والے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ دا انہوں نے 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیتا۔ انہوں نے بیٹے نے کیا حضرت ابن عمر نے، ابا جی میرا وظیفہ میں جنگ بدر جی شامل چھا، میرا وظیفہ 3,000 انہوں نے 5,000 کیوں؟ فرما لگیا تو نہیں جاندا وہ جس قدر پیغمبر مصطفیٰ نو انہاں نال محبت سی تیرے نال محبت نہیں سی ہے۔ میں وظیفہ مقرر کیوں کیتا؟ پیغمبر مصطفیٰ دے نواسے نے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے نواسے نے۔ یمن چ حلے آئے تقسیم کیتے ختم ہو گئے، پتہ لگا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو یہ حلا نہیں ملیا، کوئی لباس نہیں ملیا، سپیشلی طور پہ آرڈر جاری کیتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، سپیشلی طور پہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ لباس تیار کرایا گیا۔ کون عمر رضی اللہ عنہ اور میرے ویر جنہ دی محبت جنہ دا پیار، کون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور جنہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ شادی دی باری آئی ہے وہ پیسے دیتے کہ نہیں سن؟ وہ زرہ خریدی کس نے سی؟ 480 درہم اندر زرہ خریدی۔ فرمایا علی جا پیغمبر مصطفیٰ دی بیٹی نال تیرا نکاح ہون لگا ہے، زرہ بھی لے جا تے میرے کول پیسے بھی یہ بھی لے جا۔
کون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جدو محاصرہ ہویا گیا ہے باغی نے محاصرہ کیتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے بوئے دے پیرا دینے والے کون سن اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہ اور جس علی نے پوری زندگی اپنے بیٹے کو تھپڑ نہیں سی ماریا اس موقع دے جو پتہ لگ گیا عثمان شہید کرتے گئے نے ٹھیک ہے انہوں نے حسن حسین رضی اللہ عنہ تھپڑ ماریا اور تسی کتے سی جے انہوں نے کہا ابا جی باغی پچھوں نہیں چار کے آئے سن اسی سامنے بوئے دے اندر ساں حضرت علی رضی اللہ عنہ دیا اکھا جو آنسو جاری ہو گئے آسمان نگاہاں بلند کی دیا کہ اللہ میں عثمان دے خون دے کو بری ہاں کل قیامت میں نال مواخذہ نہ کریں کون صحابہ اکرام پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی بہم اجتہادی لڑائی ہوئی ہے وہ مسئلہ پیدا ہویا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی نے خط لکھیا سی خط لکھیا پتہ کی خط لکھیا اوہ علی تو میرے نال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معاویہ تو میرے نال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خون دے حوالے نال بات کر رہے ہیں نا یہ بات یاد رکھ حدیبیہ دے مقام تے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت دے حوالے نال پیغمبر مصطفیٰ نے بیعت لئی سی نا اور معاویہ سب تو پہلا حضرت عثمان دے قصاص واسطے پیغمبر مصطفیٰ دے ہاتھ مبارک تے دستے مبارک تے جس بندے نے بیعت کی سی علی المرتضیٰ سی کون پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ اور میرے ویر ایک خلفائے راشدین ایک پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے صحابہ نے برا نہ کیوں جے میرے صحابہ بارے بات زبانی نہ اختیار کرو جے میرے صحابہ دے بارے لان تان نہ کرو جے